امام عطا علیہ رحمہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرمایا ایک عورت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عورت پر اس کے شوہر کا حق کیا ہے؟ یہ سوال اس عورت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اس کے جو حق ہیں، یعنی کہ عورت کے شوہر کے اوپر اس کی 3 قسمیں یہاں کے اوپر بیان کی جاتی ہیں۔ تمام میری ماں بہنیں غور سے سنیں۔ رسول نے ارشاد فرمایا اس کا ایک حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو شوہر سے نہ روکے، یعنی کسی صحیح و شرعی عذر کے بغیر۔ اگر وہ شریعت کے حساب سے عذر والی ہے تو وہ اپنے شوہر کو روک سکتی ہے، اور اگر عذر نہیں ہے شریعت کے حساب سے تو اپنے شوہر کو نہ روکے، اگرچہ وہ پالان پر بیٹھتی ہو۔ اور دوسری جو قسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ دوسرا حق کیا ہے، اور ایک حق یہ ہے کہ یعنی دوسری جو حق کی بات میرے مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ ہے کہ اس سے اجازت لیے بغیر کسی دن نفلی روزہ نہ رکھے۔ اگر رکھے گی اور مرد نے صبر کر لیا، روزہ بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے رکھ لیا نفلی روزہ، اور مرد نے صبر کر لیا تو وہ کار ثواب کا حقدار ہوگا، شوہر کو حق ملے گا، اس کا اجر حقدار اس کا شوہر ہوگا۔ اور عورت ترک حکم کے سبب، یعنی اپنے شوہر کے حکم کو اس نے نہیں مانا، اس سے اجازت نہیں لی، اس کے بنا کے اوپر وہ گنہگار ہوگی۔ یعنی نفلی روزے کا یہاں پہ ذکر ہے، یہ حق ہے مرد کا کہ نفلی روزے کے لیے عورت کو شوہر روک سکتا ہے، اور اگر بغیر اس کی اجازت کے مرد نے اجازت نہیں دی اور شوہر نے اجازت نہ دی اور عورت نے روزہ رکھ لیا تو اس کا ثواب مرد کو ملے گا، عورت گناہگار ہوگی۔ یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق، اور ایک حق یہ ہے کہ شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے نہ نکلے۔ عورت شوہر کے بغیر پوچھے ہوئے گھر کے نہ نکلے، یعنی جب شوہر اجازت دے دے تب وہ گھر سے نکلے۔ اگر بغیر اس کی رضا کے خود سے نکل گئی، یعنی خود سے چلی گئی، تو واپس آنے تک اس پر رحمت کے فرشتوں کی لعنت پڑے گی اور عذاب کے فرشتوں کی بھی۔ رحمت کے فرشتے ہمیشہ اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، بنایا گیا ہے۔ رحمت کے فرشتوں کو، جو انسان اچھے کام کیا کرتا ہے، رحمت کے فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں رحمت کے فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کریں گے، اس عورت کے اوپر جو عورت بغیر اپنے شوہر کے پوچھے ہوئے گھر کے باہر نکل کر کے گئی ہے۔ شوہر سے پوچھ کے جا رہی ہے تو جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہمارے سامنے ذکر ہوا، کعب احبار علیہ رحمہ نے کہا ہے عورت نے مردوں کی طرح سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی، یعنی عورتوں سے سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں، یہ تو خیر مردوں سے بھی ذکر آیا ہے کہ مردوں سے بھی سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر عورتوں سے جب دوسرے نمبر پہ آئے گی بات دوسرے سوال کی نماز کے بعد میں، تو اس کے شوہر کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورتوں کو ان باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے۔ رسول فرماتے ہیں کہ عورت بغیر مرضی کے شوہر کے گھر کے باہر نہ نکلے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے میرے سامنے ذکر ہوا، حضرت کعب احبار علیہ رحمہ نے کہا ہے کہ عورت سے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں اور دوسرے نمبر پر اسے شوہر کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں کے اوپر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب عورت بے وجہ شرعی روٹھ کر، بغیر شرعی عذر کے روٹھ کر شوہر کے گھر سے بھاگ جائے تو اس کی کوئی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک واپس نہ آ جائے اور اپنا ہاتھ شوہر کو نہ پکڑا دے اور یہ نہ کہے کہ میں مجرم ہوں، اب آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کریں۔ لاکھ نمازیں پڑھے پر رسول فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جس عورت کا شوہر ناراض ہے اور وہ اپنے میکے چلی گئی، بغیر شرعی عذر کے روٹ کر کے چلی گئی، تو جب تک آئے گی اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور اتنا ہی نہیں کہ آ جائے
آنے کے بعد میں اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے اور پھر اس کے بعد میں کہے میں تیری مجرم ہوں، میرے ساتھ میں جو تو سلوک کرنا چاہے کر سکتا ہے، تجھے اجازت ہے، بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور فرمایا جب کسی منکوحہ عورت نے نماز پڑھی اور اپنے شوہر کے لیے اچھی دعا نہیں کی تو وہ نماز اس کی مقبول نہیں ہوگی جب تک شوہر کے لیے دعا نہ مانگے۔ یاد رکھیے میری ماں بہنیں، غور سے سنیں، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے جو مجھے سن رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی جو رشتے میں بہنیں لگتی ہیں ان سب کو، جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں کرتے ہیں، ان سب کو کہیں بتائیں یہ باتیں، اور یہ حدیث سنائیں کہ رسول نے فرمایا کہ وہ عورت جو نکاح والی ہے، منکوحہ ہے عورت، اس عورت کا شوہر اس سے راضی ہے، نماز پڑھتی ہے، لیکن اگر وہ اپنے شوہر کے حق میں دعا نہیں کرتی تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ہم سے ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ منی میں فرمایا تھا، جو منی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس میں بیان فرمایا تھا لوگوں سنو، بے شک کچھ حقوق تمہارے ہیں تمہاری بیویوں پر اور کچھ حقوق ان کے ہیں تم پر، کچھ حقوق تمہارے ہیں اور کچھ حقوق ان کے ہیں، ان پر تمہارا حق کیا ہے، جو تمہارے حقوق ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سنو، ایک حق یہ ہے کہ تمہارے بچھونے کی نگہداشت کرے، یعنی ان کے ساتھ اور مرد نہ لیٹے، اور دوسرا حق جو ان پر ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کو میرے مصطفیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ تمہارے گھر میں وہ ایسے شخص کو نہ آنے دیں جن کا آنا بوجہ شرعی تمہیں ناگوار ہو، اور تیسری بات جو فرماتے ہیں اور ایک یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام نہ کریں، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے کہ تم ان کی پٹائی کرو۔ رسول فرماتے ہیں اگر انہوں نے کچھ ایسا کام کر دیا ہے تو تمہارے لیے حلال ہے کہ تم ان کی پٹائی کرو، پر پٹائی کرنا کتنا ہے، اتنا نہیں کہ ہاتھ پاؤں توڑ دو، اس کا سر پھوڑ دو، ایسا نہیں۔ رسول فرماتے ہیں دیکھیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انصاف، فرماتے ہیں اگر وہ شرعی عذر کر رہی ہے، بے حیائی کر رہی ہے تو تم اس کو مار سکتے ہو، حلال ہے تم پر مارنا، تم اس کی پٹائی کر سکتے ہو، لیکن پٹائی کرو کتنی؟ معمولی پٹائی، جس میں ضرب کا نشان نہ پڑے، جس میں مار کا نشان نہ پڑے، چوٹ کا نشان نہ پڑے، نہ کوئی عضو ٹوٹ جائے، نہ خون نکل آئے، نہ زخم بن جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس سزا کا اختیار تمہیں ہے، اس وقت تک ہے جب تک وہ تائب نہ ہو جائیں اور سدھر نہ جائیں، جب تلک کر کے تائب نہ ہو جائیں اور سدھر نہ جائیں اس وقت تک کہ تمہارے اوپر حلال ہے کہ تم اس کو مارتے رہو، لیکن اتنا مارو معمولی سا کہ چوٹ کا نشان بھی نہ ملے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو اجازت فرمائی ہے، اور عورتوں کے جو حقوق ہیں اور ان کے حقوق تم پر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم انہیں بقدر ضرورت عرف و دستور کے مطابق کپڑے دو، اور نمبر 2 اور نفقہ یعنی کھانے پینے وغیرہ سے متعلق خرچہ دو۔ اور دوستو اور سنیں حدیث، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتی اور اپنے رمضان کے روزے پورے کر لیتی اور اپنی جائے شرم کی حفاظت کرتی اور شوہر کی بھی فرما بردار ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ عورتوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغام سنا رہے ہیں، ان کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جس عورت نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی، رمضان کے پورے روزے رکھے، جو ان کے اوپر فرض جتنے روزے ہیں، اگر حائضہ نہیں ہے تو پورے روزے رکھے، اور پھر اس کا شوہر بھی اس سے خوش ہے تو جنت کے جتنے دروازے ہیں اس میں سے وہ جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ اور انہی سے ایک حدیث اور بھی آئی ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بالفرض شوہر کے ایک نتھے سے خون بہے اور دوسرے سے پیپ یعنی ناک کے جو 2 سوراخ ہوتے ہیں، ان کو نتھا بولتے ہیں، فرماتے ہیں بالفرض شوہر کے ایک نتھے سے خون بہے اور دوسرے سے پیپ یعنی مماد، اسے بیوی چاٹ یا سڑک لے،
تب بھی اس نے شوہر کا حق پورا ادا نہیں کیا۔ اس سے حق شوہر کی عظمت کا اظہار مقصود ہے، نہ کہ عورت کے لیے شوہر کے خون وغیرہ کی حلت کا بیان، کیونکہ وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ بہرحال بتانا ہے، یہ صرف بتانے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اپنی عورتوں کو عزت کرو، اور عورتیں اپنے شوہروں کی عزت کیا کریں، اور شوہر کا حق کیا ہے، اور کیا بولتے ہیں عورتوں کا حق کیا ہے۔ اور دوستو، مصنف علیہ رحمہ یعنی کتاب کے جو مصنف ہیں، انہوں نے ایک اور حدیث بیان فرمائی ہے، بڑی ہی غور کرنے کی یہ حدیث ہے، خاص کر کے عورتوں کو اس کو سن کر کے درس حاصل کرنا چاہیے، اور مردوں کو زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے، اور اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ اپنے شیخ حضرت یعنی مصنف علیہ رحمہ اپنے شیخ ابو الحسن احمد ابن حمد ان کی پوری سند و تحدیث نقل کر کے بطریق امام عطا ابن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی۔ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی عورت سے عورت کی حیثیت کے لائق مناسب مہر پر نکاح کیا اور دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ ادا کبھی نہیں کروں گا، تو وہ زانی ہے، اور جس نے کسی سے کچھ قرض ادھار لیا اور نیت میں تھا کہ ادا نہیں کروں گا، تو وہ چور ہے۔ اس حدیث کو مرد حضرات زیادہ سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جس نے بحیثیت اپنی حیثیت کے مطابق کسی عورت سے نکاح کیا مناسب مہر پر، اور دل میں یہ سوچ لیا تھا، جب نکاح ہو رہا تھا دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ ادا کبھی نہیں کروں گا، تو جب بھی وہ ہم مستری کرے گا وہ زانی ہوگا، اتنا یاد رکھیے گا۔ اور جس نے کسی سے کچھ قرض لیا، ادھار لیا، اور نیت یہ تھا کہ ادا نہیں کروں گا، تو وہ چور ہے۔ دوستو، جو اوپر کا میں نے حدیث کا ٹکڑا آپ کو سنایا ہے، اس کے بارے میں ایک تفسیر یہ بھی ملتی، لہٰذا ہر ایک ہوشیار خبردار چوکنا رہے کہ کہیں ماتحت پر ظلم و تعدی نہ ہو جائے، اس کی حق تلفی نہ ہو جائے، عورتوں کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ یہ حکم فرما رہے ہیں، یعنی زانی کے حکم میں ہے، زانی کے حکم میں ہے، جس نے ارادہ کیا تھا کہ میں نکاح کروں گا لیکن مہر نہیں دوں گا، صرف نیت کی تھی، نکاح کر لیا، یعنی زانی کے حکم میں ہے، لہٰذا مثل زانی شدید گناہ ہے، شدید گناہگار ہے، مستحق عذاب نار، اور زانیوں ہی کے ساتھ حشر کا سزاور ہے۔ میرے ملت کے مسلمان بھائیوں، اپنے آپ کو سدھارو، اور جن کا مہر باقی ہے اپنی عورتوں کو مہر جا کر کے ادا کر دو، مہر دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر ایک کے بارے میں حکم فرمایا ہے، بس سیکھنے کی ضرورت ہے، بس سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، یعنی کسی مرد کو، کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو میں سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ شوہر کا مقام بہت ہے، میری ماں بہنوں، اپنے شوہروں کی عزت کرو، قدر کرو۔ آپ اپنے شوہر کے چہرے کو اس وقت دیکھیں جب وہ سو رہا ہو، غور سے دیکھیں، اور پھر بعد میں سوچیں کہ اس سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہم سے اپنے ماں باپ، اپنے تمام دوست بھائیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ان کے لیے مشقتیں اٹھاتا ہے، پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ خدا را وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی عزت نہیں کرتی، حقوق ادا نہیں کرتی، وہ بھی ہوشیار رہیں اور نہ ہوش کے ناخن لیں، اور وہ مرد حضرات بھی جو عورتوں کے حق ادا نہیں کرتے ہیں وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، دونوں لوگ مل کر کے رہیں، ایک دوسرے کا حق ادا کرتے رہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو دوستو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔